بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنو، آپ سے بات کرنی ہے رفع یدین کے بارے میں۔ پاکستان میں چونکہ زیادہ حنفی کے لوگ ہیں، اہل حدیث لوگ کم ہیں، تو یہاں پر رفع یدین نہیں کیا جاتا، اور عجیب سی کہانیاں بتائی جاتی ہیں رفع یدین نہ کرنے کی۔ کوئی کہتا ہے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک بڑی مشہور کہانی آپ نے سن رکھی ہوگی کہ منافق بت لے کے آ جایا کرتے تھے مسجد میں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے کے لیے کہا تاکہ جب وہ رفع یدین کریں تو بت گر جائیں۔ تو بیسک سی بات ہے، ان سے بندہ یہ پوچھے بھئی مومنو، آپ سارے جب نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر اولیٰ تو کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، اسے رفع یدین ہی کہتے ہیں۔ تو وہ ایسے کون سے اسپیشل بت تھے جو پہلی بار اللہ اکبر کرنے سے تو نہیں گرتے تھے، لیکن جب رکوع کے لیے رفع یدین کیا جاتا تھا اللہ اکبر تو فوراً گر جاتے تھے؟ تو یہ انہوں نے آپ کے ساتھ کہانی کرائی ہے آپ کو، اور اللہ نے جو آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، آپ نے بھی اس سے ذرا کام نہیں لیا۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ جس نماز میں ایک طرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں اور دوسری طرف مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوں، تو وہاں پر کسی کی ہمت ہے کہ وہ نماز پڑھنے آئے اور بتوں کو لے کے آ جائے؟ تو یہ آپ کو دوسری بات کی یہ کہانی ہے۔ تیسری بات آپ کو کہانی یہ بتاؤں کہ مدینے کے لوگ جو تھے وہ اکثریت یہودیوں کی تھی، جو مشرک تھے وہ تو مکہ میں تھے، مدینے میں تو مشرک تھے ہی نہیں، یہودی تھے اور وہ مشرکین سے نفرت کرتے تھے، تو وہاں پر کون بت لے کے آ جاتا تھا؟ تو یہ ایکسپوز ہو گیا آج، یہ ساری کہانیاں کراتے ہیں، کوئی بت لے کے نہیں آتا تھا، ایسا کوئی واقعہ کہیں پر ہے ہی نہیں۔ میں نے کتنے لوگوں سے پوچھا ہے، بتوں کا نام لیتے ہیں، پوچھو کہ ریفرنس کہاں ہے، بتائیں ریفرنس، کوئی ایک ضعیف سے ضعیف حدیث بتا دے بتوں والی، تو کوئی نہیں بتاتے، بھاگ جاتے ہیں۔ ایک اور فکرہ ہمارے یہاں اسپیشلی بڑا مشہور ہے، جس نے ہمارا بڑا نقصان کیا ہے، آپ اکثر لوگوں سے سنتے ہوں گے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نا اور دوسروں کا عقیدہ چھیڑو نا۔ تو اس فکرے نے ہمارا بڑا نقصان کیا ہے۔ کیوں؟ ہونا یہ چاہیے، سارے ائمہ نے یہ کہا، ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تمہیں حدیث کی کتاب اور سنت کی بات پتہ چلے اور میری بات کے خلاف ہو تو کتاب کی بات لے لینا، سنت کی بات لے لینا، میری بات نہ لینا۔ یہاں پر افسوس سے کہا جاتا ہے، کہنا پڑتا ہے مجھے، کہ یہاں پر ہم نے بہت ساری چیزیں خواہ مخواہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسے ہی اصحاب کی طرف منسوب کی ہیں، اور بہت ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی منسوب کی ہوئی ہیں۔ حتیٰ کہ مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں آسمان سے زمین پر گرنا تو پسند کروں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کرنا پسند نہیں کروں گا، ایسی بات نہیں کرنا پسند کروں گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو۔ تو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھ لے۔ لیکن یہاں پر ہم نے دوزخ کو کچھ سمجھے نہیں ہوا، استغفر اللہ۔ ہم نے بس پتہ نہیں کیا بنایا ہوا، اپنا نظام بنایا ہوا، اس کے حساب سے چل رہے ہیں۔ کتاب اللہ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یقین مانیں کہ ایک نہیں، دو نہیں، 210 روایات ہیں صحیح حدیث کی کتابوں میں رفع یدین کی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح مسلم، آپ لوگ بہتر ہے کہ آپ لوگ جو احادیث کی کتابیں ہیں وہاں سے نماز سیکھیں، وہاں سے وہ پڑھا کریں۔ انفارچونیٹلی ہماری مسجدوں میں ساری چیزیں ہیں اویلیبل، لیکن صحیح مسلم کوئی نہیں ہے، بخاری شریف کوئی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، اور بڑے بڑے بجٹس پڑے ہوئے ہیں مسجدوں کے، بینکوں کے اکاؤنٹس میں، لیکن وہاں پر احادیث کی کتابیں کوئی نہیں ہیں۔ تو ہونی چاہیے، جو کوئی بھی یہ بات سن رہا ہے اس سے گزارش ہے کہ مساجد میں احادیث کی کتابیں رکھوانے کے لیے آپ کا اگر اثر و رسوخ چل سکتا ہے، آپ کا کہنا کسی انتظامیہ والے کو، تو ضرور کہیں۔ اچھا، صحیح مسلم میں آپ کتاب الصلاۃ میں جائیں اور 17 نمبر حدیث سے لے کے 22 نمبر تک، 17، 18، 19، 20، 21 اور 22، اوپر تلے 6 احادیث ہیں جو رفع یدین کے بارے میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ 17 نمبر ہے، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، جو تکبیر اولا آپ سارے کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، یعنی کہ رفع یدین کرتے۔ یہی آپ کو کتاب الصلاۃ میں چیپٹر میں جائیں، صحیح بخاری میں وہاں بھی ملے گا، ترمذی شریف میں ملے گا، ابن ماجہ میں ملے گا، ٹھیک ہے، نسائی میں ملے گا، جتنی بھی احادیث کی صحیح کتابیں ہیں ان ساروں میں آپ کتاب الصلاۃ چیپٹر میں جائیں، جا کے دیکھیں، آپ کو رفع یدین کی بات پکی ملے گی۔ اور کہیں بھی، ایک تو ابو امید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیان کر رہے ہیں، 10 صحابہ ہیں جن سے وہ بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں تم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح سب سے زیادہ جانتا ہوں، اور وہ بڑے لیٹ مسلمان ہوئے ہیں، پہلے مسلمانوں میں سے نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا منسوخ ہو گیا تھا، تو شکر اللہ کا کہ وہ آخر پہ مسلمان ہوئے ہیں، تو وہ منسوخ نہیں ہوا جناب، ٹھیک ہے، وہ آخر پہ مسلمان ہوئے ہیں، اور ان میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو انہوں نے یہی طریقہ سارا بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے، رکوع سے پہلے رفع یدین کرتے، اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے، رکوع جانے سے پہلے رفع یدین کرتے، اور رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع یدین کرتے۔ تو ان 10 کے 10 صحابہ نے بعد میں کہا کہ صدقہ، آپ نے سچ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسے ہی تھی۔ پھر جناب امام مسلم رفع یدین کرتے تھے، امام ترمذی رفع یدین کرتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کرتے تھے، امام مسلم رفع یدین کرتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کرتے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کرتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کرتے تھے، اور حتیٰ کہ ہمارے اور تمہارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور میں جتنے قادری بھائیوں سے کہتا ہوں، پوچھتا ہوں، بریلوی بھائیوں سے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہو؟ تو سب کہتے ہیں ہاں مانتے ہیں۔ وہ کیا مانتے ہیں بھائی؟ وہ 11ویں دن اور یہ وہ۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہ رفع یدین کر کے نماز پڑھتے تھے تو مانتے؟ تو کہتے ہیں نہیں، وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے تو ہم تو نہیں مانتے۔ تو کیا ماننا ہے بھائی پھر؟ تو اگر کوئی غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والا ہے، صحیح قادری ہے، تو وہ رفع یدین کرے، اگر نہیں کرتا تو تحقیق کر کے دیکھ لے، ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ رفع یدین کرتے ہیں۔ تو سچا قادری بنے، رفع یدین کرے، اور اس سے پہلے آپ کو حق ہے کہ آپ سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے، تو آپ پکے قادری بنیں اور رفع یدین کر کے نماز پڑھیں، اور اس سے زیادہ حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ سچے امتی بنیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سنت ہے یہ رفع یدین کرنا۔ تو نمازوں میں رفع یدین کیا کریں اور صحیح مومن ہونے کا ثبوت دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔